کہاں جا رہی ہو؟ جلدی جلدی کافی کپوں میں ڈالتے اس نے کافی کا کپ اس کے سامنے کرتے کہا۔ فجر نے کپ پکڑتے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کہاں جا سکتی ہوں، کام پر ہی جا رہی ہوں، اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے کہا تھا۔ گرم کوٹ کو عبایا کے اوپر سے پہنا۔ اپنا خیال رکھنا۔ یمن نے دھیرے سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ایک کرائے کے فلیٹ میں رہتی تھی اور اس کی اسکول فرینڈ تھی، اور جب فجر 4 سال پہلے اس کے پرانے گھر پہنچی تھی، وہاں اسے باسل احمد ملا تھا جو سب کلیئر کر رہا تھا۔ تب وہ اس یمن کے پاس لایا تھا اور یہ فلیٹ بھی باسل احمد کا تھا۔ یمن وحید اس شخص کی 1000 منتوں کے بعد مانی تھی، اور یہ سچ تھا کہ اس نے خود کہا تھا ایک بار، میں 3 ماہ تمہاری ہر روز تقریباً 50 بار منتیں کر چکا ہوں اور اب 1000 منتوں سے اوپر ہو گیا ہے، مان جاؤ۔ اس کے اتنے پختہ حساب پر یمن وحید کے ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلے تھے، اور تب وہ رحمت اور فجر کے ساتھ اس فلیٹ میں شفٹ ہوئی تھی۔ وہ ایک معمولی سی جاب کر رہی تھی، اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی تھی، رحمت کو پڑھنا تھا، فلیٹ کا خرچہ بھی بہت ضروری تھا۔ پھر فجر بھی کوئی کام نہیں کر رہی تھی۔ وہ تب ایک ٹراما سے گزری تھی، اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ لوگ کون ہیں اور اس کے باپ کو حوالہ کیوں دے رہے ہیں، جبکہ اسے شروع سے یہی بتایا گیا تھا کہ اس کا باپ مر چکا ہے، وہ بھاگ گیا تھا اس کی ماں بیٹی کو چھوڑ کر، اور پھر مر گیا تھا۔ پھر ایسی کیا وجہ تھی، لیکن اب اس نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ یمن وحید پر مزید بوجھ نہیں بن سکتی تھی، جبکہ آئے دن پیپر میں اور نیوز میں وہ اس شخص کے قصے ملک کے منہ سے سنتی تھی، اور کبھی جو اس کی ذات پر سوال اٹھائے جاتے تو وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ کچھ باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، وہ بولنے میں روانی نہیں لے آتی، بلکہ وہ باتیں خاموشی میں طویل سلسلے سے لے کر آتی ہیں۔ وہ حجاب درست کرتی نکل گئی، گھر سے رحمت بھی چلی گئی تھی۔ وہ پرسکون زندگی گزار رہی تھی، یا پھر اسے گزار دی جا رہی تھی، کچھ بھی تھا لیکن اچھا تھا۔ ہاں، لوکیشن پر پہنچ جاؤ۔ اس نے فون کان سے لگائے ادھر ادھر دیکھا تھا، بیگ کندھے پر ڈالے، ایک چھوٹا بیگ ہاتھ میں پکڑے وہ چل رہی تھی۔ پھر فون بیگ میں ڈالا، جبکہ آس پاس کھڑی لڑکیوں کی نظر اس پر ہی پڑی تھی۔ واہ، جدید کپڑوں میں وہ ایک لڑکی نے بے زاری اور استہزاء انداز میں اسے عبائے میں دیکھتے نخوت اور زدہ لفظوں میں کہا تھا۔ ہر کوئی اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی دوسری دنیا کی مخلوقات میں سے ہو، جبکہ اب تو اسے بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہاتھ میں پکڑے بیگ پر اس کی گرفت سخت ہوئی تھی اور وہ گھبرا گئی۔ وہاں لڑکیاں پورے فیشن میں، جبکہ وہ عبائے میں تھی۔ ہے، یہ دیکھو، وہی ہے نا؟ ایک لڑکی نے موبائل آگے کرتے ایک تصویر دوسری لڑکی کے سامنے کی تھی، جس نے پہلے موبائل کو دیکھا اور پھر اسے۔ وہ لڑکی آگے بڑھی اور فجر رضوان کا چہرہ تھوڑی سے پکڑتے اوپر اٹھایا، اس کی سبز آنکھوں کو بھگوئے دیکھا کئی بار اور موبائل پر ایک نظر ڈالی، پھر اس کا چہرہ نخوت سے جھٹکا۔ ہاں، یہ وہی ہے، قیان سکندر کی چھوڑی ہوئی معشوقہ۔ کافی فیمس ہو گئی ہے یہ، بلکہ فیمس ہے، ملک سر اس کی بات کرتے رہتے ہیں، شاید کہ وہ قیان سکندر کے ساتھ رات گزارنے کا تمہیں کیا ملا؟ وہ لڑکی حد درجہ جلن میں بولی تھی، حتیٰ کہ آمیز لہجہ فجر کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ وہ یہاں ایک میک اپ آرٹسٹ کی حیثیت سے آئی تھی، اسے نہیں لگا تھا کہ کوئی اسے پہچان لے گا، جبکہ 4 سال بعد بھی پھر سے اس شخص کا حوالہ اسے تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ شخص کوئی سیب تھا جو اس کی جان کے ساتھ چمٹ گیا تھا۔ وہ سمجھی تھی کہ سب بھول گئے ہیں، وہ غلط تھی، دنیا کبھی بھی نہیں بھولتی، کبھی فائدے میں، کبھی جلن میں، کبھی ٹائم پاس میں، وہ اکثر یاد رکھتی ہے لوگوں کے قصوں کو۔ دنیا ایسی ہی ہوتی ہے، وہ نئے حادثوں کی تلاش کرتی ہے باتیں بنانے کو۔ حادثہ پرانا ہوا تو وہ اس پر باتیں بنانا بند کر کے نیا حادثہ تلاش کرتی ہے، لیکن جب وہ پرانا حادثہ واپس سے چھیڑا جائے تو پھر سے باتیں کرتی ہے۔ لیکن پتہ ہے اذیت کس پر ہوتی ہے؟ وہ پرانے حادثے پر نئے زخم لگاتی ہے۔ دنیا ایسی ہی ہوتی ہے۔ تم یہاں ہو، چلو یہاں سے شوٹ شروع ہونا ہے۔ یہ ایک لڑکے نے آتے اسے تیزی سے بلایا تھا، وہ آگے بڑھ گئی تھی، اس نے آنسو حلق میں اتارے۔ دنیا بہت تلخ ہے اور دنیا میں ہم سب شامل ہیں، ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی زندگی کہانی میں ایک تلخ کردار کی حیثیت سے براجمان ہیں۔ ہاں، ہم بھی دنیا ہیں، ہاں ہم بھی انسان ہیں اور ہم تلخ ہو سکتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے اور حقیقت کو جھٹلانے سے وہ بدل نہیں جاتی۔ ہاں، ہم کسی کی کہانی میں اپنے کردار کو ضرور بدل سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم 99% ٹھیک ہوتے ہوں گے، ہم کسی کی کہانی میں 1% تلخ ضرور ہوتے ہیں، ہم اس 1% کو نہیں بدل سکتے اور یہی دنیا کا نظام ہے۔
وہ مضبوط قدم اٹھانے کی پوری کوشش میں تھی اور ایک کمرے کے سامنے رکی۔ لڑکی نے اسے اندر جانے کو کہا۔ ان کا شوٹ ہے اور ان کا میک اوور کر رہی ہے اور مس ایمرجنسی لیول پر ہے، اس لیے تمہیں اچانک بلایا ہے۔ یہ تم کر دو، بال سیٹ کر دو اور اس کا نشان ذرا واضح کر دینا اور اچھا لگتا ہے۔ لڑکا آخر میں ہنستا ہوا بولا۔ فجر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ آگے بڑھی اور اس کا دل ابھی بھی غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر کھڑی لڑکیوں کی استحضاء نظریں خود کی وجود پر چبھی تھیں۔ سر وہ میم نہیں ہے، میں آپ کے۔ وہ زکام زدہ سانس کھینچے نظریں اٹھا کر بولی اور پھر وہ بولتے بولتے رک گئی۔ دل میں جیسے رک گیا تھا۔ اس نے 4 سال بعد اس کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ 4 سال پہلے اس نے سرسری سی جھلک دیکھی تھی۔ وہ شخص پہلے سے زیادہ دلکش ہو گیا تھا لیکن اس کے چہرے پر ویسی ہی مغرور سی چمک تھی۔ فجر نے نظریں پھیر لیں۔ وہ جو اسے دیکھ رہا تھا یکدم 4 سال پہلے والی رات یاد آ گئی اور پھر کل کی باتیں۔ اس کے لب سختی پر ایک دوسرے میں پیوست ہوئے۔ اس کا نظریں پھیرنا وہ اچھے سے محسوس کر گیا تھا۔ اس کی رگیں تن سی گئیں اور ایسا ہی کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس طرح اسے آگ لگا دیتی تھی۔ جنگلی کالی بلی۔ وہ ماتھے پر تیوری چڑھائے لب دبائے ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھا، ایک باری قدم اس کی جانب بڑھایا تھا جس پر وہ ایک لڑکھڑاتا قدم پیچھے لے گئی۔ اس کا دل تیزی سے گھبراہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ اس لڑکی کو یقین نہیں ہوا تھا کہ وہ یوں اچانک 4 سال بعد، اس رات کے بعد، اس کی رات میں بولے گئے اس کے کاٹدار لفظوں کے بعد اس سے ملے گی۔ وہ اس شخص کو بھولی نہیں تھی اور وہ بس اسے یاد تھا، وہ صرف اور صرف اپنے کردار پر اٹھائی گئی انگلیوں کی وجہ سے اور لوگوں کی اٹھی انگلیوں اور کاٹدار باتوں کی وجہ سے۔ وہ اس کا دل دکھ سے یوں ہوا تھا جیسے کبھی فنا ہو جائے گا۔ آفٹر لانگ ٹائم بارگر، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ فجر رضوان نے بے ساختہ زخمی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا جو چمک رہا تھا، شاید نمی۔ اس نے دوسرا قدم بڑھایا تو فجر رضوان کو دل اب کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پیچھے کو قدم لیتی بھاگنے لگی تھی جبکہ اس کے تاثرات خطرناک ہوئے تھے۔ وہ وہی لڑکی تھی جس کی وجہ سے پچھلے 4 سالوں میں تقریباً 4000 بار اس کے اوپر ملک اور میڈیا نے انگلی اٹھائی تھی۔ اس نے اس لڑکی کا کندھا پیچھے سے پکڑتے وہ ایسے کیسے اسے جانے دیتا؟ وہ لڑکی اس کے غصے کی وجہ تھی اور اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس پر اپنا سارا اگلا پچھلا غصہ اتار دے۔ کیا واقعی اس جیسے شخص نے اسے یاد رکھا تھا؟ اگر ہاں تو کیوں؟ اور وہ بس ایک نظر سے اسے کیسے پہچان سکتا تھا؟ وہ ہمیشہ سے ایسا تھا۔ ہاں، کیان سکندر ایسا ہی تھا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتے ہی پہچان جاتا تھا، فقط ایک نظر۔ ٹھیک ہے، دنیا میں لاکھوں حسین آنکھوں ہوں گی لیکن ان حسین آنکھوں کے پاس ہر لمحہ ہر پل جذبات کو بدلنے کا ہنر نہیں ہوتا جو تمہاری آنکھوں کے پاس ہے۔ وہ اس کے کندھے پر دباؤ دیتے بولا اور اس کا لہجہ مسمرائز کرتا تھا۔ فجر سانس روک گئی تھی۔ وہ اسے پہچان جاتا تھا جس کی سب سے بڑی وجہ اس کی آنکھیں تھیں۔ تمہاری آنکھیں مجھے دیکھتے ہی کچھ الگ سا تاثر دیتی ہیں، ایسا تاثر جو میں نے ان 4 سالوں میں کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھا، ناقابل بیان سا۔ اس کے کندھے پر اس کے ہاتھ کی گرفت سخت ہوتی۔ فجر سختی سے لب بھینچ گئی۔ وہ وہی شخص تھا جس کی وجہ سے وہ 4 سال پہلے برباد ہوئی تھی اور وہی شخص تھا جس کی وجہ سے ان 4 سالوں میں تقریباً 4000 بار اسے درد سہنا پڑا تھا اور سختی سے لب بھینچ گئی۔ ہاتھ ہٹائیے، وہ اس کی جانب مڑی تھی۔ نظریں اٹھا کر اسے دیکھتے واپس موڑ لیں۔ وہ سخت لہجے میں بولی تھی لیکن اس کی آواز میں ہلکی نمی ضرور تھی۔ اس کی بات پر مقابل نے اس کے کندھے پر گرفت ڈھیلی ہونے کی بجائے مزید سخت ہوئی۔ سکون سے بس چند باتیں ہی کرتا ہوں، میرے نام پر لوگوں کی نظروں میں آ کر خود کو کیا سمجھنے لگ گئی ہو تم؟ اس نے دانت پیس سے کہا اور استہزاء سے انداز میں ہلکا سا ہنسا تھا۔ دوسرا ہاتھ اٹھاتے اس کے اپنے لبوں کے کنارے پر لگے زخم کو پھیرا۔ انسان ہی سمجھ رہی ہوں، بلکہ ایک گندگی سے بھری انسان سمجھ رہی ہوں میں خود کو جب تمہارے نام پر لوگوں کی نظریں برداشت کرتی ہوں۔ وہ لب بھینچتے سختی سے بولی، اس کے لہجے میں 4 سالوں کی پھنکار بول رہی تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنے کندھے پر موجود کیان سکندر کے ہاتھ کو جھٹکنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جھٹک نہیں پا رہی تھی کیونکہ وہ شخص گرفت سخت سے سخت تر کر گیا تھا اور اسے اپنے کندھے میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ کیا چیز ہو تم؟ اس نے دانت پیستے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے جبکہ اپنی کمر پر اس کے ہاتھ کا دوسرا لمس بھی فجر رضوان کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ اسے لیے 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ فجر رضوان سانس روک گئی جبکہ وہ سرخ ہوتی نظریں اس کے پلکوں پر گاڑ گیا۔ تمہاری وجہ سے ہمیشہ میری شہرت کو داغ لگا ہے، تمہیں کوئی اور نہیں ملتا مشہور ہونے کے لیے؟ اس نے اس کے کندھے پر گرفت سخت کرتے ہوئے آئی برو چکا کر اس شخص میں کوئی
بدلاؤ آیا تھا اور اس کے چہرے کی سنجیدگی تھی، ہاں اس کے چہرے پر موجودہ خطرناک سنجیدگی۔ تمہاری اس گھٹیا شہرت پر میں لعنت بھیجوں کہ اس سے میری بھیجی ہوئی لعنت کی بھی توہین ہوگی۔ وہ پوری قوت لگاتے اسے جھٹک گئی تھی، وہ 2 قدم دور ہوا تھا جبکہ وہ گہرے گہرے سانس لیتے خود کی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اسے کراہیت محسوس ہو رہی تھی اس کے لمس سے۔ اس نے پل 2 پل نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ جبڑے بیچے سخت غصے میں مٹھیاں بیچے سرخ ہوتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فجر رضوان کو خوف محسوس ہوا اور اس کی شہد رنگ آنکھیں بنا پلک جھپکائے فجر رضوان کے چہرے پر ٹکی تھیں، اسے لرزا گئی تھیں۔ اس کے غصے سے بھری بیٹھی انا کو تکلیف ہوئی تھی، تبھی وہ اس قدر غصے میں آیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی پشت کی نسیں بری طرح ابھری تھیں جبکہ ہاتھوں کی مٹھیاں بنانے کے باوجود وہ سخت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ مجھے جانا ہے، وہ ڈر گئی تھی، کوئی بھی ڈر سکتا ہے، وہ ایسے ہی تو دیکھ رہا تھا عجیب سی وحشت زدہ نظروں سے۔ فجر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑی تھی۔ خود کو آخر تم کیا سمجھتی ہو؟ وہ شدت سے بلند آواز میں داڑا تھا اور کانچ کے ٹیبل کو شدید غصے میں ٹھوکر رسید کی اور وہ دور جا کر گرا، ساتھ ہی کانچ کے ٹکڑے فرش پر جا گرے۔ مقابل لڑکی نے سختی سے خوف سے لرزتے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے اور اس کی آواز گلے میں اٹک گئی تھی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف سے آنسو نکل گئے تھے۔ بولو، کیا سمجھتی ہو تم؟ مجھے تمہارے اس حسن پر مر مٹا ہوں۔ وہ جبڑے بیچے آتش فشاں بنے اس کے نزدیک آ جاتے اسے ہولے سے لرزتے وجود کو کندھوں سے پکڑتے جھنجھوڑ رہا تھا۔ تم جیسی ہاجن لڑکیوں کو میں اچھے سے جانتا ہوں، امیر لڑکوں کو پھنسانے کے چکروں میں لگی ہوتی ہو، تبھی میرے پیچھے پڑ جاتی ہو تم ہر بار۔ وہ استہزاء ہنسا تھا، اس کا لہجہ مذاق اڑاتا تھا۔ فجر نے بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، اسے وہ لفظ اپنی ذات پر کیچڑ اچھالتے لگ رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے جھٹکنے کی؟ وہ اب بھی انگارے چباتے بول رہا تھا۔ فجر نے اپنے کندھوں پر اس کے ہاتھوں کی گرفت واپس سے سخت تر ہوتی محسوس کی، اس کی آنکھوں سے مزید پانی بہنے لگا، درد سے وہ سسکی تھی۔ اپنے یہ 2 ٹکے کے آنسو بند کرو، نہ جانے کن کن مردوں کے سامنے تم یہ پاش۔ وہ شدید طنزیہ لہجے میں ناگوار سے بولا تھا اور اسے 4 سال پہلے کی رات یاد آئی تھی اور اس کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ چٹاک نازک ہاتھ اٹھے اور اس کے چہرے پر نقش ہو گیا۔ فجر کی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیل گئیں، وہ لبوں پر ہاتھ جما گئی، مقابل سختی سے لب بھیج گیا۔ اس کے چہرے پر اتنے سخت تاثرات تھے کہ فجر کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ یو بلڈی بچ! وہ شدت سے داڑا۔ فجر کا حلق تک خشک ہو گیا تھا، وہ اس کے پیچھے لیتے قدموں کو دیکھتے ایک جست میں اس تک پہنچا تھا جو ابائے میں کھڑی تھی، لیکن اس کے وجود کی لرزش صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ جس نے ابایا پہنا ہوا تھا، تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھے تھپڑ مارا، میں ہاتھ کاٹ دوں گا تمہارے۔ وہ دانت پیستے سرخ چہرے سے اس کے چہرے پر پھنکارا۔ فجر کی ہچکیاں بجھنے لگی تھیں، بڑی بڑی نظروں سے اس نے مقابل شخص کو کی تیش میں دیکھا۔ وہ 4 سال پہلے بھی اسے 2 تھپڑ مار چکی تھی، ایسے ہی جس سے اس نے اسے آج چھوا تھا، وہ آج 4 سال بعد بھی وہ تھپڑ کھا چکا تھا۔ تم جیسی گھٹیا لڑکی مکار ہوتی ہیں اور میں اچھے سے جانتا ہوں، میرے سہارے فیم لینا چاہتی ہے، لیکن تمہاری یہ غلط فہمی میں 2 منٹ میں دور کر دوں گا، عزت اچھال دوں گا۔ وہ اس کے کانپتے وجود کو انگارہ ہوتی آنکھوں سے دیکھتے طیش میں بولا تھا۔ فجر سانس روک گئی، وہ شخص کتنے بڑے الفاظ بول رہا تھا، کتنے بھاری لفظ بول رہا تھا۔ وہ دھندلاہٹ میں اسے دیکھ رہی تھی۔ فجر جانتی تھی وہ شخص آسمان پر تھا اور وہ زمین پر کچھ نہیں کر سکتی۔ کیا شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والے انسان زمین زادیوں کو کچھ نہیں سمجھتے؟ ہاں، طاقتور لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ہر طاقتور انسان ایسا ہی ہوتا ہے، جس کے پاس جتنی طاقت ہوگی وہ اس طاقت کے مطابق حکومت کرنا چاہے گا، اور طاقت کم ہو یا زیادہ، لیکن وہ اپنی طاقت کا استعمال ضرور کرتے ہیں۔ تم ہو کون جس کے ساتھ مجھے لنک کیا جا رہا ہے؟ وہ غصے سے پھنکارا تھا، وہ شخص پاگل ہو رہا تھا، اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، نظریں اس لڑکی کے وجود پر ٹکی تھیں، شاید غصے کی وجہ سے وہ کانپ اٹھے تھے۔ یہ بات یاد رکھنا، میرے نزدیک تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں میرے نزدیک، وہ مغرور سے لہجے میں بولا تھا۔ ہلکی آواز پر اس نے گردن نکال کر پیچھے دیکھا، جہاں کچھ لوگ کھڑے، وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ اسٹاپ اٹ! ویڈیو شوٹ کرتی ان لڑکیوں کو دیکھ کر وہ شدید غصے سے داڑا، لکڑی کے ٹیبل کو ٹھوکر مارتے دور گرایا۔ وہ لڑکیاں ڈر کے پیچھے ہوئی تھیں۔ فجر رضوان کو جھٹکتا باہر نکل گیا، شدید غصے میں وہ گہری گہری سانسیں بھرتا چل رہا تھا۔ پتہ ہے وہ شخص دیکھنے میں مکمل تھا، لیکن وہ مکمل تھا نہیں، اسے مکمل ہونا تھا آگ میں جل کر، کئی کانٹوں سے گزر کر، اذیتیں سہ کر،
تلخ رویے سہ کر، سجدوں میں گر کر، ہر صحیح سے پہلے غلط ہوتا ہے، ہر صحیح شروع سے صحیح نہیں ہوتا، وہ کبھی نہ کبھی غلط ہوتا ہے اور پھر اللہ اسے صحیح کرتا ہے۔ اللہ احساس دلاتا ہے وہ ایک انسان ہے، ایک معمولی سا انسان جس کو اتنا غرور راس نہیں آتا، ہر غلط کو صحیح ہونے میں وقت درکار ہوتا ہے۔ اور پھر جلد اس کی چال بدل جانی تھی، وہ جلد گرنے والا تھا اور اسے سمجھ آنا تھا کہ کسی کو گرانا کیسا ہوتا ہے، اسے یہ گرنے کا پتہ بعد میں چلنا تھا۔ کہتے ہیں ہر غرور کا زوال ہوتا ہے، لیکن ہر کامیابی یا شہرت کی بات پر نہیں ہوتا۔ ایسا سوچنے والے کچھ حد تک غلط ہوتے ہیں۔ عروج کا زوال آپ کی ذات کے توسیع بھی کر سکتا ہے، آپ اپنی ذات کو کھو دیتے ہیں، اس سے بڑا اور برا زوال کیا ہوگا؟ اس نے زور سے آنکھیں میچیں، بینچے لبوں سے سمیت اس نے دانت بری طرح کچکائے تھے، کن پٹیوں کی رگیں ابھری تھیں۔ آہا ہا ہا، تم پچھتاؤ گی۔ اس نے ریڈ وائن کا گلاس اس ہاتھ میں لیتے سامنے دیوار پر دے مارا اور اس وقت اپنے گھر بنے ایک طرفہ چھوٹے سے بار میں موجود تھا۔ اس کا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا، وہاں ہر چیز موجود تھی اور جو دنیا کا قیمتی سکون اس کی ذات کو پہنچاتی تھی۔ یہ دوسرا گلاس تھا جو شدید غصے میں توڑ چکا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے بس یاد تھا تو اس لڑکی کا وجود، کیا وہ ایسا تھا کہ کوئی اسے جھٹکے؟ اس کے مطابق ہر لڑکی کا خواب تھا، خود کو جھٹکا جانا اسے شدید ناگوار گزرا تھا، شاید اوپر سے سب کے سامنے ایک بار پھر اس نے اس کو ذلیل کیا تھا۔ سر یہ دیکھیں، اسد کی آواز اسے دور سے آتی محسوس ہو گئی۔ اس نے بیزاری سے آنکھیں تھوڑی سی بند کی تھیں، پھر دانتوں پر دانت جمائے اسد اس کے نزدیک آتے اپنا موبائل اس کے آگے کر گیا۔ قایان سکندر کو ایک لڑکی نے بھری محفل میں تھپڑ مارا، آخر کیوں؟ دیکھنے سے وہ لڑکی وہی 4 سال پہلے والی لڑکی لگ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی اب تک ساتھ تھے اور آج پڑے تھپڑ کی کیا وجہ تھی؟ کیا قایان سکندر نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی؟ موبائل پر طرح طرح کی نیوز تھی۔ اس نے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرا، گہرا سانس بھرا اور پھر سکون تھا۔ حیرت انگیز بات تھی نا؟ اس نے اسد کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے موبائل زور سے زمین پر دے اچھالا۔ وہ کھڑا ہوتے بالوں میں ہاتھ پھنسائے ٹھوکر چیئر کو رسید کی۔ وہ پرسکون نہیں تھا، یہ ایک حیرت انگیز تھی بات۔ سر اب ہم کیا کریں گے؟ معاملہ بگڑ رہا ہے۔ اسد گھبرا گیا تھا، اتنے غصے میں اس نے اپنے بال چھوڑ دیے۔ اس نے اسد کو ساکت نظر سے دیکھا۔ اسے میرے پاس لے آؤ، ابھی کے ابھی۔ اس نے پھر ٹھوکر کھالی فرش پر رسید کی اور آخر میں چیخ پڑا تھا۔ اسد ڈر گیا تھا کہ وہ شدید غصے میں تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہوتی غضبدار تھیں۔ پر سر، اسد نے پھر کچھ کہنا چاہا جب اس نے قہر ڈھاتی نظر سے اسے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ اور اس کو لے کر آؤ میرے پاس۔ وہ آگے بڑھتے اسد کا گریبان پکڑتے بظانیت سے بولا تھا۔ اس نے اسد کو گھبرا دیا تھا، اسبات میں سر ہلایا اور اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور وہیں پڑی دوسری کرسی پر اس کی آنکھوں کے سامنے سہمی ہوئی سبز آنکھوں کا عکس ابھر رہا تھا، ایک مکمل تصویر۔ مجھے جانے دو۔ وہ پیچھے کو بھاگی تھی۔ گھر پہنچنے سے پہلے ہی اس کے سامنے ایک عجیب لوگ آئے تھے جو اسے گاڑی میں بیٹھنے کو بول رہے تھے۔ میں نہیں بیٹھوں گی۔ خوف سے اس کے ہاتھ میں پکڑا بیگ زمین پر گر گیا تھا، پھر بھی وہ ہمت کر رہی تھی اور بول رہی تھی۔ لوگ وائٹ شرٹ پر بلیک پینٹ اور بلیک کوٹ کے ساتھ بلیک ٹائی پہنے ہوئے تھے، کانوں میں ایئر پوڈز لگائے ہوئے تھے، جبکہ بلیک گلاسز پاکٹ میں تھے اور شام ڈھل گئی تھی۔ میم پلیز خود بیٹھ جائیں، زبردستی نہیں کرنا چاہتے، ایک آدمی نرمی سے بولا۔ وہ سیکیورٹی تھی جو اسے گاڑی میں بیٹھنے کو بول رہی تھی۔ فجر نے قدم پیچھے کو لیے، خوف سے اس کے چہرے پر عیاں ہوئے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ وہ پیچھے کو پلٹی، وہ بھاگنا چاہتی تھی لیکن سیکیورٹی اس کے پیچھے بھی کھڑی تھی۔ اس نے بے بسی سے آس پاس دیکھا، بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ میم، ایک آدمی نے بھاری سنجیدہ آواز میں اسے کہتے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ فجر سانس اٹکی اس کے ساتھ کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہے۔ کس کو اتنے احترام سے کڈنیپ کروانے والا صرف ایک ہی شخص ہو سکتا تھا، قایان سکندر۔ اسے اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ سیکیورٹی نے پھر سے اپنی آواز پر زور دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھی اور بیٹھ گئی اور پھر پورے راستے میں آگے بیٹھے 2 گارڈز کی منتیں کرتی رہی تھی۔ اسے وہاں لے جانا تھا لیکن وہ یوں تھے جیسے پتھر ہوں اور بے جان، اور پھر اس بڑے سے گھر میں داخل ہوتے۔ وہ یہی بول رہی تھی کہ اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب خشک ہو گئی تھیں، وہ آنکھیں چمک رہی تھیں جبکہ چہرے پر درد اور خوف تھا اور عجیب سے تاثرات دے رہا تھا۔
اسے اوپر کمرے میں رکھا تھا۔ اس کی آواز بار کے پاس بیٹھا قیام سکندر اچھے سے سن رہا تھا۔ اس نے ریڈ وائن کا گلاس ہاتھ میں پکڑا اور اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اندر فرش پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ خوف اس کی رگ رگ میں اترا ہوا تھا۔ انجان کمرے میں وہ اکیلی تھی۔ جب قدموں کی آہٹ پر اس کا سانس سوکھا تھا۔ دروازے کی کلک پر اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر گردن موڑ کر دیکھا۔ قدموں سے ہوتی نظروں اوپر کو اٹھتی دیکھیں اور پھر ایک جگہ آ کر تھم گئیں۔ ہاں وہی تھا وہ۔ یہ میرا پرسنل بیڈ روم ہے۔ وہ ایک قدم اٹھاتا اندر آیا۔ اس نے پلٹ کر دروازہ لاک کیا تو فجر رضوان کو اپنا سانس بھی بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی سبز آنکھیں پھیل گئیں۔ پرسنل کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ دوسرا قدم اسے نظروں کے حصار میں رکھتے اٹھایا گیا تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے بیڈ روم میں آئی تھی، ورنہ اس نے جتنی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا تھا کسی کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ اس کا بیڈ روم کہاں ہے۔ اور کتنی عجیب بات تھی، وہ لڑکیاں اسے پسند کرتی تھیں اور اس کے بیڈ روم میں موجود وہ لڑکی اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ زمین پر بیٹھے وہ سسک رہی تھی۔ جس قدر احترام سے اس شخص نے اسے اغوا کیا تھا، شاید ہی دنیا کسی نے کسی کو اس طرح اغوا کیا ہو۔ اس کے اٹھتے قدموں کی دھمک پر فجر رضوان کا دل کی دھڑکنیں بھی خوف سے تیز ہو رہی تھیں اور آخرکار دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہونے لگا۔ وہ چلتے ہوئے صوفوں کے ساتھ رکھے شیشے کے میز پر بیٹھ گیا۔ ریڈ وائن کا گھونٹ حلق میں اتارا، پھر اسے دیکھتے وہ دھیرے سے یک طرفہ مسکرایا۔ تیرے نام سے جڑ جائیں تو میرا نام ہو یا بدنام ہو، اس نے گلاس کو دھیرے سے ہلاتے بہت دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ گلاس میں پڑی ریڈ وائن گلاس کے اوس میں گرائی۔ میں گھوم گئی۔ اس کے شہد رنگ آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کی بات پر فجر نے سر اٹھا کر اسے ایک نظر دیکھا۔ بدنام ہو؟ وہ گھونٹ بھرتا گلاس لبوں سے ہٹاتے اسے دیکھتے بولا۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی، مسمرائز کرتی اس کی جھکی نظروں کو دیکھا۔ پتہ ہے اب مجھے بدنام ہونے میں مزہ آ رہا ہے۔ آئی برو اٹھاتے اس کی آنکھیں رفتہ رفتہ بوجھل ہوئی تھیں، بند ہونے کے ساتھ سرخ ہو رہی تھیں۔ اپنی بات کے آخر میں وہ قہقہ لگا کر ہنسا اور دلکش آواز کے ساتھ خوبصورت ہنسی کا بھی مالک تھا۔ مجھے تمہارا چہرہ دیکھنا ہے، اس نے ریڈ وائن کا گلاس لبوں کو لگاتے شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں دکھا سکتی۔ بھیگی پلکیں اٹھا کر اس نے سامنے شیشے کے میز پر بیٹھے اس شخص کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلکے گلابی ہو رہے تھے، ریڈ وائن کے اس کے لبوں پر قطروں کی صورت چمک رہی تھی۔ کیوں نہیں؟ ہاں کیوں نہیں دکھا سکتی تم؟ ان لڑکوں کے پاس تو تمہارے اس چہرے پر یہ نقاب نہیں تھا، غصے سے پھولتی سانسوں کے درمیان اس کی شدید تیز لہجے میں کہتے ریڈ وائن کا گلاس سامنے دیوار پر دھاڑے مارتا گرا تھا۔ عجیب بات تھی، اسے وہ بات یاد آئی تو شاید وہ بات اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ خوف سے ہچکی بھر گئی، اس کی سبز آنکھیں خوف سے تر ہو گئی تھیں اور وہ لب دانتوں تلے دبائے سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا نازک وجود لرز رہا تھا۔ مجھے دیکھنا ہے تمہارا یہ چہرہ۔ ان لوگوں نے بھی دیکھا تھا نا، مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ شیشے کی میز سے کھڑا ہوا اور اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ بکھرے بالوں میں وہ اسے وائٹ شرٹ پر بلو جینز پہنی ہوئی تھی، شرٹ کے اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس کے چوڑے سینے کو عیاں کر رہے تھے۔ وہ اس کے قدموں کے قریب زمین پر گرا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ ہچکی لیتے جیسے نشہ اس پر رنگ آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرتے اس سبز آنکھوں کو دیکھا۔ وہ دیکھے گیا تھا، کئی پل وہ آنکھیں مسمرائز کرتی تھیں۔ انہوں نے میرا زبردستی چہرہ دیکھا تھا، مجھے تب لگا تھا مجھے مر جانا چاہیے اور اب بار پھر موت کو محسوس نہیں کر سکتی، میرا دل بند ہونے لگتا ہے۔ وہ زمین پر دونوں ہاتھ سختی سے رکھے لرزتے وجود کے ساتھ سر جھکائے بولی تھی۔ آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر گالوں سے ہوتے فرش پر گرے تھے۔ وہ پتہ نہیں اسے سن بھی رہا تھا یا نہیں۔ اتنا ضروری ہے کیا یہ پردہ؟ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں زمین پر لیٹے بولا، نظریں اس کے جھکے سر پر تھیں۔ ہاں، غیر محرم کو دیکھنا گناہ ہے، غیر محرم سے پردہ کیا جاتا ہے، یہ میرے اللہ نے فرمایا ہے، اس کا حکم میری جان سے زیادہ ضروری ہے میرے لیے۔ ہچکی بھرتے وہ اٹکتے لہجے میں بولی، اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ وہ سسک پڑی تھی۔ تبھی تو تم مجھے نہیں دیکھنے دیتی، وہ اٹھنے کی کوشش کرتے بولا تو واپس زمین پر ڈھہ گیا۔ فرش پر دونوں ہاتھ رکھتے اس نے اٹھنے کی کوشش کی، نظریں اس پر جمائے ہوئے تھا۔ سچ ہے، وہ دھیرے سے بولی تھی، بہت ہی دھیرے سے، وہ بمشکل سن پایا تھا۔ تمہاری آنکھیں چمکتی ہیں، کھینچتی ہیں اپنی طرف، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کے درمیان بھی اگر تم مجھ پر ایک سرسری نظر ڈالو تو میں نظریں پھیر بھی لوں گی، تب بھی میں تمہیں پہچان لوں گا۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتے لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑا ہوا۔ اس کے لفظوں میں عجیب سا تسلسل تھا، اسے دیکھنا چاہتی تھی لیکن وہ نہیں دیکھ پائی تھی، یہ بات اس کے بس سے باہر
تھی، قیمتی اور پاک چیزوں پر پردہ ہوتا ہے۔ وہ اس کے حجاب کو دیکھتے سر نفی میں ہلاتے جیسے نشے کو زائل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے الفاظ پرکشش تھے، خوبصورت تھے۔ وہ سبز آنکھیں ساکت ہوئی تھیں۔ وہ پہلی اچھی بات تھی جو اس کے منہ سے نکلی تھی، بہت ہی خوبصورتی سے ادا کی تھی۔ تم نے میرا بہت نقصان کیا ہے، میڈیا مجھے تمہارے ساتھ لنک کر رہا ہے، تمہیں اس کی بھرپائی کرنی ہوگی، اور میں۔ وہ 2 پل کو ٹھہر گیا، قدم دروازے کی جانب لیتے وہ بہت سختی سے قدم رکھ کر پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہارے نقصان کی بھرپائی وصول کر کے آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا، کف کوہنیوں تک موڑتے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں، نہ جانے نشے سے یا وجہ کچھ اور تھی، جبکہ وہ یوں ہی فرش پر بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہماری قسط نمبر 28 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔